بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حال ہی کی ایک مشہور نظم سنی ہوگی آپ نے، کرے غیر بت کی پوجا تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر، مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہیں، پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں، یعنی جو مرضی کریں یہ تو مشرک ہوتے ہی نہیں ہے۔ یہ آج ویڈیو ایک میں نے دیکھا، جو ایک کوئی اینکر ہیں کامران صاحب کو ہمارے پرائم منسٹر عمران خان صاحب سے سوال کر رہے ہیں کہ آپ تو بڑے ریلیجیس ہیں لیکن آپ نے وہاں جا کے قبر کے اوپر سجدہ کیوں کر دیا؟ ذرا پرائم منسٹر صاحب کا جواب سنیے۔ میں ایک دفعہ حیران ہوتا ہوں، دیکھیں جو کلمہ گو ہوتا ہے نا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ کبھی شرک کر ہی نہیں سکتا۔ بالکل آپ جب آپ کہتے ہیں کہ کوئی خدا نہیں اللہ کے سوا، تو پھر آپ کسی اور کو خدا مان ہی نہیں سکتے۔ اور جب آپ محمد رسول اللہ کہتے ہیں کہ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پیغمبر تھے اور آخری نبی تھے، یہ ہمارے، اس کے علاوہ آپ مسلمان ہو ہی نہیں سکتے۔ یہ جو آپ کا کلمہ ہے، یہ اگر آپ دل سے پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب کہ اگر آپ یہ نہیں مانتے آپ مسلمان نہیں۔ سجدہ آپ نے کیا؟ اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں، یہ سجدہ نہیں تھا، اچھا یہ رسپیکٹ، عاجزی میں، عقیدے میں۔ بابا فرید شکر گج ایک ایسے اللہ کے قریب انسان تھے، ایک ایسے بڑے صوفی تھے جن کے اوپر میں نے بہت پڑھا ہوا ہے، میں ان کی دل سے رسپیکٹ کرتا ہوں۔ یہ ایک انسان عاجزی میں، ان کی چوکٹ پہ لوگ پیر رکھتے ہیں، آپ اس کو بوسہ دیتے ہیں، یہ سجدہ نہیں ہوتا، سجدہ صرف اللہ کے سامنے ہوتا ہے۔ یہ ایک رسپیکٹ، ایک پیار، ایک عقیدے کے اندر آپ ایک ایسا جو ایک اتنا عظیم انسان تھا، جو آج تک لاکھوں لوگ ان کے وہاں جاتے ہیں سلام کرنے کے لیے، وہ اس لیے جاتے ہیں کہ ان کو فاتحہ پڑھتے ہیں، ان کو مانتے ہیں کہ انہوں نے انسانیت کے لیے کیا کیا۔ ان جیسے بزرگ جو تھے جن کی وجہ سے یہاں اسلام پھیلا ہے، تو اس لیے اس میں یہ کہنا کہ سجدہ کیا، یہ سجدہ صرف انسان اللہ کو کرتا ہے۔ ہاں عقیدے میں اس کو بوسہ دیا وہاں جدھر ان کی چوکٹ تھی، یہ میں اللہ کے ایک عظیم انسانوں میں سے سمجھتا ہوں، اور یہ آؤٹ آف رسپیکٹ اور عاجزی۔ دیکھیں اللہ کو سب سے اللہ کو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، اللہ کو جو سب سے زیادہ چیز انسان میں پسند ہے وہ ہے عاجزی۔ جو سب سے بری چیز اللہ کو لگتی ہے وہ ہے تکبر۔ تو یہ جو صوفیزم ہے، اس کی بیسس ہی یہ ہے کہ انسان اپنی میں ختم کرتا ہے، تو یہ ایک وہ سائن ہوتا ہے۔ آپ نے غیر اللہ کو سجدہ نہیں کیا، عقیدت میں کیا، آپ یہ کلیئرفائی کیا۔ اور سجدہ نہیں کیا، ان کے چوکٹ کے اوپر ایک بوسہ دیا جی۔ ٹھیک، عمران صاحب اتنے ریلیجیس لوگ حیران ہیں، ویسے خاص طور لبرلز جو ہے نا وہ بڑے حیران ہیں کہ آپ اتنے ریلیجیس ہو گئے، یہ کب سے ہوا؟ شروع سے تھا یہ؟ دیکھیے یہ وہ اصل چیز ہے جو امت مسلمہ کی آج ذلت اور خواری کا باعث بنی ہوئی ہے۔ ان کو کلمے کا مطلب نہیں آتا، اور بڑے بڑے پڑھے لکھوں کو پرائم منسٹر بن گئے ہیں لیکن کلمے کا مطلب نہیں آ رہا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، کوئی سجدے کے لائق نہیں ہے۔ یہ رسپیکٹ کہتے ہیں، نہیں سجدہ نہیں کیا، پھر کیا کیا تو نے؟ وہ جو ماتھا ٹیکا، ہاتھ نیچے ٹیکے، گھٹنے نیچے لگائے، تو پھر سجدہ اور کس کو کہتے ہیں؟ بتاؤ اللہ کے بندو۔ اور پھر کہتے ہیں کہ میں نے یہ محبت اور عقیدت کے اندر چوکھٹ کو، تو یہ جو ہندو اپنے محبت اور عقیدت میں جا کے چوکھٹوں کو چوم رہے ہیں، تو اسی کو شرک کہتے ہیں نا، اور کس کو شرک کہتے ہیں؟ پھر دیکھیے عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ کو عاجزی پسند ہے، وہ اللہ کے بندے عاجزی اللہ کے سامنے کرو۔ یہ عاجزی نہیں ہے کہ آپ بتوں کے سامنے جا کے سجدے کرو، قبروں کے سامنے جا کے سجدی کرو۔ یہ تو آپ نے اپنے، وہ جو کسی نے کہا کہ تو جھکا جب غیر کے آگے تن تیرا نہ من، تو نے تو اپنے عزت دار ماتھا ڈا کے اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے جا کے دکھا کے ذلیل کیا اپنے آپ کو، اور اسی وجہ سے کوئی خیر نہیں آ رہی۔ اندازہ لگائیے، حالانکہ کتنے مخلص نظر آتے تھے، لیکن ایمان عقیدے میں خرابی کی وجہ سے ظاہری بات ہے شرک اللہ کو گلی ہے۔ اور ان کے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور بھی ویڈیوز ہیں، یہ جنتی دروازے سے گزر رہے ہیں، کبھی کبھی وہ امام ضامن بندوا رہے ہیں اپنی
बाजू के ऊपर जाके या अली मदद वाला, हर जतन करते हैं इस दुनिया को हासिल करने के लिए। हालांकि अल्लाह का सच्चा वादा है, व अंतुमुल आलाउना इन कुंतुम मोमिनीन, अगर तुम मोमिन बन जाओ, अल्लाह के अलावा किसी और को ना पुकारो, अल्लाह के अलावा किसी और के सामने ना झुको, अल्लाह के अलावा किसी और की नजरों न्याज ना करो, किसी और के पुकारे ना लगाओ, रुकू और सजदे ना करो, तो अल्लाह ताला फरमाता है हम तुम्हें सर बुलंद करेंगे, हम तुम्हें इज्जत से नवाजेंगे, तुम्हें दुनिया में खिलाफत अता फरमाएंगे। यहाँ तक अल्लाह ताला के वादे हैं। लेकिन आप देखिए कोई मसला इनका हल नहीं हुआ है, और होना भी नहीं है, याद रखिए, बिल्कुल इनका कोई मसला हल नहीं होना है, बल्कि पहलों से ज़्यादा ज़लील ख्वार होकर ये इस जमहूरियत के सिस्टम के अंदर अपने आप को ज़लील ख्वार करेंगे। कुछ भी नहीं हो सकता। और बिल फर्ज, मैं कई दफ़ा कहता हूँ, बिल फर्ज तुम पाकिस्तान को दुनिया के तमाम मुल्कों से ज़्यादा तरक्की याफ्ता बना दो, हर सहूलत हर चीज़ तुम्हें दे दो, सोने के नवाले खिला दो, लेकिन ईमान अकीदे के अंदर अगर यही शिरक है, तो अल्लाह के बंदो, जो मरता जाएगा जहन्नम की आग के अंदर जाएगा, जो मरता जाएगा जहन्नम की आग के अंदर जाएगा। आपसे पहले भी कितने आए हैं, सोने के दरवाजे लगाने वाले कहाँ चले गए, फांसी दिया गया उनको, और वहाँ दरबार कम्प्लेक्स बनाने वालों को जिल्लत और ख्वारी अली अजमेरी साहब ने नहीं बचाई है, वो भी बुजुर्गों के बड़े दिलदादा थे। तो अल्लाह के बंदो, तरस खाओ अपनी जान के ऊपर, रहम खाओ इस इंसानों के ऊपर और मुसलमानों के ऊपर, इनकी जहन्नम की आग के अंदर उतरवा के रहोगे। फिर आखिर में कहते हैं इमरान खान साहब, मैंने इनको बहुत पढ़ा है, ये जो है ना इनको बुजुर्ग हस्ती हैं गरीब नवाज और ये फरीदुद्दीन, जहाँ जाके सजदा किया, मैंने इनको बहुत पढ़ा। और कुछ भी नहीं पढ़ा आपने, इनकी किताबों के अंदर यही तालीम है जो आप कर रहे हैं। और अगर आप इस तालीम को बताओ, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस कब्र के ऊपर जाके सजदा किया था? अबू बकर सिद्दीक ने कभी किया था? जब अबू बकर सिद्दीक ने, उमर बिन खत्ताब ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र के ऊपर जाके सजदा नहीं किया है, और किसी ने भी नहीं किया है, न बाद वालों ने अबू बकर सिद्दीक की कब्र पर किया है, तो क्या उनको नहीं दीन की समझ थी? उनको मोहब्बत नहीं थी? ये मोहब्बत के सजदे, यही शिरक है, यही शिरक है। अल्लाह के बंदो, तौबा करो, लिल्लाह माफ़ी मांगो अपने मालिक और खालिक से। अल्लाह ताला तुम्हारी खताओं को माफ़ कर देगा, तुम्हें दुनिया में जिल्लत और ख्वारी से बचा लेगा, और आखिरत में जहन्नम की आग से बचाएगा। और अगर इसी तरह ये सजदे रहे और ये शिरक से तौबा ना की, इमरान खान साहब और दूसरे जितने भी हैं सारे इसी तरह, जितने भी गुजरे हैं, अयूब साहब, अयूब खान साहब कहते हैं, मुझे वहाँ एक मजसूब ने चांटे मारे थे, डंडा मारा था, तब मैं सदर पाकिस्तान बना हूँ। यही जनरल ज़ियाउल हक साहब कहते रहे, यही हमारे मुशर्रफ साहब आए हैं, अली जवेरी की कब्र के ऊपर आके माथा टेका है। सारे सारे शिरक के अंदर शराब हो रहे हैं। और ये क्या है, ये दूसरे जो मजहबी हैं, चाहे वो मुफ्ती महमूद साहब हो, वो भी हलवा बांटते रहे कब्र के ऊपर, और फजल रहमान साहब भी करते हैं, तारिक जमील साहब भी, सारे सारे लगे हुए हैं। अल्लाह के बंदो, यही शिरक है, यही जिल्लत और ख्वारी की असल वजह है। जब तक तुम शिरक से तौबा नहीं करोगे, तुम्हारा कोई अमल अल्लाह के हाँ काबिल कबूल नहीं है। अल्लाह ताला गौर व फिक्र करने की तौफीक अता फरमाए।